ہمارے ساتھ حارث موجود ہیں، ان کے بیٹے، 22 سال ان کی عمر ہے، اور ان کی بیگم شاہدہ صاحبہ ہے. بہت شکریہ. آئی نو کہ آپ خواہش مند تھی کہ اس بارے میں آپ بات بھی کریں. کتنے سال آپ کی شادی کو؟ تقریباً 25 سال. 98 میں ہماری شادی ہو گئی، 18 نومبر. تو اس سال 25 سال مکمل ہونے. جی. تو جب کوئی ملٹری سروس میں ہو تو ظاہر سی بات ہے شاید کریئر کا شروع ہو، مڈ ہو، یا اگر آپ ریٹائرمنٹ کی طرف بھی جا رہے ہو، یہ گفتگو ہمیشہ بیک آف دا مائنڈ پہ رہتی ہے کیونکہ کام ایسا ہے نا. جی. تو آپ لوگوں کے درمیان ایسی کبھی کانورزیشن ہوتی تھی کہ خدا نخواستہ اگر ایک دن ایسا آئے کہ جب میں نہ رہوں ان دا لائن آف ڈیوٹی، تو اس طرح کی بات چیت کبھی ہوتی تھی؟ کہتے تھے، مطلب یہ تو کہتے تھے نا کہ شہید ہو ملک کے لیے، اور جب بھی کوئی کام کہتے بس یہ کام ہوگا تو یہ ملک کے لیے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے. باقی جو زیادہ ان کی پروفیشنل لائف تھی میں اتنا اس پہ نہیں کرتی تھی. بس ہمارا یہ تھا کہ ہم بزی تھے یہ بہت زیادہ، اور ہماری زندگی بھی ایسی تھی کہ شروع سے سمجھو اسٹرگل پہ ہی تھی. تو ہاں، یہ جب کہتے تھے کہ شہادت، تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا تب، کہ نا بڑا اچھا لگ رہا ہے نا، بہت عزت ملی ہے. تو وہ کیا گفتگو ہوتی تھی؟ بیکاز آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ ظاہر سی نہیں، وہ دیکھو نا میرے بچے ابھی، وہ ہر کسی کو وہ دڑکا رہتا ہے نا کہ کچھ یہ نہ ہو جائے. ڈر تو ہر کسی کو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے نا کہ یہ خود ڈرنے والے نہیں تھے بالکل بھی. یہ مطلب جدھر بھی جاتے تھے ہمیں تو سمجھ نہیں آتی تھی نا کہ آپ اسلام آباد میں ہو، آپ کہیں باہر ہو. عادت ڈالی ہوئی تھی. یہ خبر آپ کو کہاں سے ملی جب ان کی شہادت کے بارے میں؟ اس کے وہ کزن ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ برکی، امیر برکی. انہوں نے مجھے بولا کہ یہ مصطفیٰ جو ہے نا، وہ اس کے وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ انجرڈ ہوئے ہیں نا. پھر چلو تھوڑا سا مجھے لگا، لیکن جب آس پاس سے ہماری جو آرمی جو فیملی ہے یہ پھر بڑی اچھی ہوتی ہے نا، بہت ساتھ دیتی ہے نا. تو کئی بھابھیوں نے مجھے کال کیے، لیکن ایسے نہیں، بس حال احوال پوچھنے کے لیے. پھر میں نے، میری بڑی نند میرے ساتھ ہے، اس کو میں نے بولا، میں نے کہا اللہ خیر کرے نا، انجرڈ تو ہو لیکن کوئی اور بات نہ ہو، کیونکہ مجھے بڑے لوگوں نے کالز کیے ہیں نا کہ عموماً اس طرح مجھے کوئی نہیں کرتا نا. بس یہ تھا نا کہ پہلے، سب سے پہلے میں نے وضو کیا، پھر میں نے 2 حاجت کے نفل پڑھ، میں نے کہا اللہ جو بھی بات ہے بس مجھے ہمت دے. پھر یہ میرے دیور ہیں، یہ آ گئے، تو اس کی بھی مطلب حالت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی. میں اس سے بھی پوچھے کہ نہیں بھابھی انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، خیر کرے گا. مغرب کے بعد پھر شاید ہماری جو آرمی کی فیملی ہے نیچے میرا ویٹ کر رہی تھی کہ اس کو بس جیسے پتہ چلے، تو ایک دم سب آ گئے، سارے نیچے شاید ویٹ کر رہے تھے نا، سارے اکٹھے آ گئے. پھر کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بچے ہیں. 4 بچے. کیا عمر ہے ان کی بیٹی کی؟ حارث سے، پھر میری بیٹی ہے وہ 18 سال کی ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے 2 آخر کے بچے ٹوین سے، میری بیٹی ہے ارج اور اشال، وہ بھی 8 سال کی ہے. وہ تو بہت چھوٹی ہیں. بہت چھوٹی ہے نا. حارث سب سے بڑے ہیں؟ حارث بڑا ہے. حارث آپ کیا پڑھ رہے ہو آج؟ یا کام جاب کرتے ہوئے ساتھ بچے جاب بھی کرتے ہیں، پڑھائی بھی کرتے ہیں آج کل؟ نہیں، میرا ابھی 2 سال ہے، میں ابھی بھی ایک ہوں. اور ابا کے کلوز تھے؟ جی بہت. اور کیا مطلب گفتگو ہوتی ہے نا باپ اور بیٹے کے درمیان کہ بھائی کیا کرنا ہے کریئر میں، کیا بننا ہے؟ والدین کی کبھی خواہش ہوتی ہے، بچوں کی ایک اور خواہش ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ لوگوں کی کیا؟ وہ مجھے یہی کہتے تھے نا کہ باقی جو کرنا ہے کرو، لیکن پڑھائی جو ہے نا وہ تم بالکل A1 رکھنی ہے تم نے اپنی. تو پڑھائی کا ہی کہتے تھے کہ پڑھو، میری طرح بنو، اچھا آدمی بنو، اور بس پڑھتے ہی رہو. سخت ہوتے ہیں فوجی والدین، کیونکہ میرا خود تعلق فوجی خاندان سے ہے، تو ایک یہ ان کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ بہت سخت ڈسپلینیرین ہوتے ہیں. ایسے ہی تھا آپ کے کیس میں؟ ڈسپلن تو بالکل جی آرمی میں تھے، لیکن وہ اور کچھ نہیں کہتے تھے. وہ بس مجھے ایک چیز سے کہتے تھے کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، پڑھا کرو، باقی تم نے جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن پڑھائی کبھی نہیں چھوڑنی. اور وہ کیا بنانا چاہتے تھے؟ آپ کو کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ وہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ تم نے جو بھی بننا ہے بنو، آرمی بے شک آرمی میں نہ جاؤ، جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن جو فیلڈ بھی لو نا اس میں تم فرسٹ ہونا چاہیے. 22 سال آپ کی عمر ہے، اور بڑا مشکل ہے کہ اس موقع پہ اگر سر سے صاحبان چلا جائے،
کوئی زندگی میں آپ کو کوئی بھی چیز اس چیز کے لیے پریپیئر نہیں کرتی, چاہے آپ کے کہیں بیک آف دا مائنڈ میں خیال بھی ہو, لیکن when it happens, right? جی ایسا ہی ہے. اور چھوٹے بہن بھائی بھی, ظاہر سی بات ہے آپ بڑے ہو, آپ کو ان کے لیے اسٹرانگ بھی دکھنا ہے. چھوٹے بہن بھائی بہت چھوٹے ہیں. دیکھیے اس طرح ہے نا کہ والد تو سر کا سایہ ہوتا ہے, لیکن جس طرح وہ گئے I'm very proud of that. like میرا سر فخر سے بلند ہے. کیا خدشات تھے شاہد صاحب, بیکاز آبویسلی ایک انسان جب چلا جائے تو اس کے بعد ایک زندگی آگے تو آپ نے اب گزارنی ہے, تو کیا آپ کے کنسرنز اور خدشات یا بچوں کے فیوچر کو لے کر کیا سوچتے ہیں آپ؟ کیا بس اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. جب ہم پہ یہ دین آیا, شہادت اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کی ہے, تو سبب بھی بنائے گا. پھر ہے ابھی چھوٹیاں ہیں, ایرج شال بہت چھوٹے ہیں, دو تو بڑے ہیں, لیکن یہ ہے نا کہ مصطفیٰ خود بھی جب جیسے وہ کیپٹن بن گئے تب ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی. یہ 7 بہن بھائی تھے, چھوٹا بھائی ان کا 3.5 سال کا تھا. تب پھر ہم لوگوں نے, اللہ نے اور بعد میں ہم لوگوں نے ان کو پالا, سیٹ کیا اور شادیاں کرا دی. اب ہمارا یہی تھا کہ یہ اپنے بہن بھائیوں سے بس ہو گئے, تو ابھی اپنے بس وہ بھی ہو گیا. ابھی یہ ہے نا کہ پہلے ہم 2 تھے جب یہ ذمہ داری نبھائی تھی, اب تھوڑا سا یہ ہے نا کہ اکیلی ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے نا, سب میرے ساتھ ہے نا, لیکن مجھے لگتا ہے نا جو ماں اور بیوی ہوتی ہے نا, بس زیادہ اسی پہ ہی زیادہ دکھ آ جاتا ہے نا. لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ جب خدا نے یہی شہادت ان کو ملنی تھی, نصیب اللہ کو جنت میں اعلیٰ مقام دے, تو شاید اللہ میاں پھر سبب بھی دے گا. چلے حارث تو بڑے ہیں, ان کو تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آ جائے گی. باقی بچے بہت چھوٹے ہیں, جو سب سے چھوٹے ہیں, ان کو کیسے سمجھا؟ وہ میرے لیے تھوڑا بہت مشکل ہے. کیا کہتی ہیں آپ نے, وہ کیا سوال؟ ابھی یہ ہے نا کہ وہ جو ارج ہے نا, اگر ذرا بھی میری آنکھ میں آنسو آئے نا تو وہ آ جاتی ہے نا کہ ماما آپ مطلب روتے ہو. میں کہتے نہیں, روتی نہیں ہوں. جو اشال ہے وہ بس ایسے مجھے لگ رہا ہے نا کہ بس وہ اندر ہی اندر کچھ بس وہ ایکسپریس نہیں کر رہی, لیکن یہ ہے نا کہ وہ دکھی بہت زیادہ ہے نا. ابھی تو کزنس آئے ہوئے نا, تھوڑا دونوں بچے بزی ہے, بعد میں آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. آئی تھنک جب آپ زیادہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو سینس آف لاس کا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ کیا تھا جو یہ ہے کہ 2 چھوٹیوں کا جو حوصلہ ہے نا, کیونکہ میں نے ان سے باتیں شادی کی ہے نا, تو ان کا حوصلہ ہم سے زیادہ ہے. جس طرح کی وہ باتیں کرتی ہیں کہ مائی فادر واز بریو اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہیم, تو ان سے ہمیں بھی بہت طاقت ملتی ہے, ہمیں بھی وہ مضبوط کرتے ہیں. جب ہم سنتے ہیں نا کہ جو باتیں وہ ہمیں کرتی ہیں, تو ہم سے زیادہ حوصلہ ان کے پاس ہے. چلیں, بہت شکریہ. اللہ میاں اس طرح ہی حوصلہ آپ لوگوں کا بنا ہی رکھیں. آپ کے اس دکھ کا, آپ کے اس لاس کو ہم کیسے اس پہ بات کریں, ہم شارٹ آف ورڈز. اس کے ساتھ زندگی آپ لوگوں نے ہی گزارنی. بہت شکریہ آپ دونوں نے وقت, اور یہ بڑی مشکل کانورزیشن ہے. ہم تو گریٹفل کہ آپ نے اس پہ بات کی. میرے لیے بھی بڑا مشکل ہے یہ گفتگو کرنا. جو آرمی فیملی ہوتی ہے نا, یہ جو فوجی افسر ہوتے ہیں, وہ پہلے سے ان سے یہی ہیلپ لیا جاتا ہے نا, تو ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی پھر مضبوط ہوتی ہے نا. اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک کرنا مت بھولے گا. خیال رکھیے.